آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ضمیر رضوی۔ سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مہاکمبھ کو اتحاد کا مہا یگیہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس نے بھارت کی ثقافت اور مالا مال وراثت کو زندہ رکھنے میں مضبوط بنیاد رکھی ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ عالمی ترتیب اب ترقی یافتہ ممالک طے نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نئی عالمی ترتیب میں تجارت اور ٹیکنالوجی میں بھارت کا اہم رول ہے۔ بھارت نے UNHRC میں پاکستان کو غیر ملکی امداد پر انحصار کرنے والا ایک ناکام ملک قرار دیتے ہوئے اس پر شدید نکتہ چینی کی ہے۔ ہماچل پردیش کے بالائی علاقوں میں مغرب کی سمت سے ہونے والی موسم کی تبدیلی کی وجہ سے شدید برف باری ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج اتراکھنڈ کے مختلف حصوں میں شدید بارش اور اولے گرنے کے تعلق سے الرٹ جاری کیا ہے۔ اور مردوں کے ICC چیمپئنز ٹرافی کرکٹ میں آج سپہر راولپنڈی میں پاکستان کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مہاکمبھ کو اتحاد کا مہا یگیہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کو اپنی وراثت پر فخر ہے اور یہ ایک نئی توانائی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ جناب مودی نے آج سوشل میڈیا پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے جو ملک کے نئے مستقبل کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مہاکمبھ میں بڑی تعداد میں عقیدت مندوں کی شرکت نے نہ صرف ایک ریکارڈ قائم کیا ہے بلکہ کئی صدیوں کی بھارت کی ثقافت اور مالا مال وراثت کو زندہ رکھنے کی مضبوط بنیاد رکھی ہے۔ مہاکمبھ کی کامیاب تکمیل پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے جناب مودی نے لوگوں کی سخت محنت، کوششوں اور عزم مصمم کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس دوران ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے آج کہا کہ پریاگ راج میں مہاکمبھ کے لیے 16,000 سے زیادہ ٹرینیں چلائی گئی تھیں۔ پریاگ راج جنکشن میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ تقریباً 4 کروڑ 50 لاکھ مسافروں نے ٹرینوں کے ذریعے پریاگ راج کا سفر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ریلوے کا محکمہ اس کے لیے گزشتہ 2.5 سال سے کام کر رہا تھا اور اس نے لگ بھگ 5,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مہاکمبھ کے لیے 21 سے زیادہ فلائی اوورز اور انڈر پاسز تعمیر کیے گئے تھے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ ان کی تعمیر کی منصوبہ بندی کرنے کے دوران مسافروں کی سہولت اور خوش اسلوبی سے سفر کرنے کا خاص طور پر دھیان رکھا گیا تھا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ سبھی عالمی چیلنجوں کے باوجود بھارت نمو کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ نئی دلی میں آج میڈیا کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ کئی مرتبہ کافی دلچسپ لیکن چیلنج بھرے حالات کا سامنا ہوتا ہے۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ عالمی ترتیب اب ترقی یافتہ ممالک طے نہیں کریں گے۔ محترمہ سیتارمن کے مطابق نئی عالمی ترتیب طے کرنے میں تجارت اور ٹیکنالوجی اہم رول ادا کریں گے اور بھارت کو اس میں حصہ لینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ترقی یافتہ ملکوں کو بھی ہونہار افرادی قوت اور ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ بھارت کو اپنی اسٹریٹجک ضروریات کو ایجنڈے میں سر فہرست رکھنا ہوگا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ متوسط طبقے، غریبوں اور کاروباری افراد کی بڑھتی امیدوں کو پورا کرنے کے لیے کئی بنیادی معاملات سے نمٹنا ہوگا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق سے متعلق کونسل کے 58ویں اجلاس کی 7ویں میٹنگ میں بھارت نے پاکستان کو غیر ملکی امداد پر انحصار کرنے والا ایک ناکام ملک قرار دیتے ہوئے اس پر شدید نکتہ چینی کی ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مشن میں کونسلر جناب کشتیج تیاگی نے پاکستان کے لیڈروں پر اپنے فوجی اور دہشت گردانہ کمپلیکس سے جھوٹ پھیلانے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے حالیہ برسوں میں جموں کشمیر کی قابل ذکر سیاسی، سماجی اور اقتصادی ترقی کا ذکر کرتے ہوئے زور دے کر کہا کہ لداخ کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر ہمیشہ بھارت کا اٹوٹ حصہ رہے گا۔ جناب تیاگی نے اسلامی تعاون کی تنظیم OIC کا اپنے ترجمان کے طور پر استعمال کرنے پر پاکستان کی شدید مذمت کی اور کہا کہ کونسل نے ایک ایسے ملک کے لیے اپنا وقت ضائع کیا جو عدم استحکام پر پنپ رہا ہے اور بین الاقوامی امداد پر انحصار کرتا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج مجسمہ اتحاد کا دورہ کیا اور مرد آہن سردار ولبھ بھائی پٹیل کو خراج عقیدت پیش کیے۔ محترمہ مرمو گجرات کے 4 روزہ دورے پر ہیں۔ صدر جمہوریہ نے ایکتا نگر میں دلچسپی کے کئی کلیدی مراکز کا بھی دورہ کیا۔ اپنے دورے کے دوسرے دن صدر جمہوریہ آج شام احمد آباد میں نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ڈیزائن کے 44ویں جلسہ تقسیم اسناد میں بھی شرکت کریں گی۔ ایک رپورٹ۔
مشہور اور معروف مجسمے اتحاد کا دورہ کرنے کے بعد صدر جمہوریہ دروپدی مرمو جنگل سفاری پارک بھی گئیں، جہاں انہوں نے ایکتا نگر میں مختلف اقسام کے وائلڈ لائف کا مشاہدہ کیا۔ صدر جمہوریہ نے کیوڑیا میں سردار سروور ڈیم کا بھی دورہ کیا، جو گجرات میں سب سے بڑا ڈیم ہے۔ اس کے بعد صدر جمہوریہ نے ایکتا نگر میں ایکتا اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر کا بھی دورہ کیا اور زیر تربیت افراد کے ساتھ بات چیت کی۔ احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے شبانہ رحمان۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ہماچل پردیش میں مغرب کے سمت سے ہونے والی موسم کی تبدیلی کی وجہ سے شدید بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ ہماچل پردیش کے بالائی خطوں میں شدید برف باری اور بارش کے تعلق سے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ لاہور، اسپیتی، چمبا، کلو، منڈی اور شملہ کے ضلع کے بلند و بالا مقامات پر رک رک کر برف باری ہو رہی ہے، وہیں شملہ سمیت نچلے اور درمیانی اونچائی کے علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ریاست بھر میں 2 قومی شاہراہوں سمیت 211 سڑکیں ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند ہیں اور اٹل ٹنل روہتانگ میں بھی گاڑیوں کی آمد و رفت میں رکھنا پڑا ہے۔ قبائلی ضلع لاہور، اسپیتی میں 1 فٹ کی برف باری کی وجہ سے بجلی فراہمی میں رکھنا پڑا ہے اور قریب 90% دیہاتوں میں بجلی نہیں ہے۔ ضلع انتظامیہ نے آج سبھی تعلیمی اداروں اور دفاتر کو بند رکھنے کا حکم جاری کیا ہے۔ شملہ کے موسمیاتی مرکز نے ریاست میں اگلے 2 دن کے دوران شدید بارش اور برفباری کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ شملہ سے ریتیش کپور کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے شبانہ رحمان۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اتراکھنڈ کے مختلف حصوں میں تیز بارش اور اولے گرنے کے تناظر میں یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ ریاست کے اونچائی والے پہاڑی علاقوں میں شدید برف باری ہونے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ اترکاشی، چمولی، رودر پریاگ، ٹہری گڑھوال، پتھوڑا گڑھ اور باگیشور جیسے پہاڑی علاقوں میں شدید سے لے کر بہت شدید برف باری ہونے کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ کامرس اور صنعتوں کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج کہا کہ ممبئی میں حکومت کے میک ان انڈیا، ڈیجیٹل انڈیا، اسٹارٹ اپ انڈیا اور آتم نربھر بھارت جیسے اسٹریٹجک اقدامات سے اختراع، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور اقتصادی بدلاؤ کو غیر متوقع رفتار ملی ہے۔ انہوں نے ممبئی میں بھارت کالنگ کانفرنس 2025 کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں بڑے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ جناب گوئل نے مزید کہا کہ ہنرمندی کا فروغ معیشت کو زیادہ طاقتور بناتا ہے۔ جناب گوئل نے کہا کہ ہنرمندی کے فروغ سے مستقبل میں مزید ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ جناب گوئل نے مزید کہا کہ حکومت پر منحصر رہنے کی بجائے اپنی کارکردگی اور مسابقت آرائی میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی اپنے ملک کے کامیاب زیر زمین معدنیات پر امریکی حقوق دینے سے متعلق ایک معاہدے پر دستخط کے لیے کل وائٹ ہاؤس آئیں گے۔ اس دوران یوکرین لڑائی روکنے پر بھی سمجھوتا کیا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس میں اپنی کابینہ کی پہلی میٹنگ میں اظہار خیال کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ سب کچھ طے کر لیا گیا ہے اور وہ روس اور یوکرین کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی سمت آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ لوگوں کی اموات کے سلسلے کو روکا جا سکے۔ ادھر یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا کہ وہ امریکی صدر سے ملاقات کریں گے، جس کے دوران معدنیات سے متعلق ساجھیداری سے سمجھوتے، یوکرین کی مدد اور سیکیورٹی گارنٹیز ایجنڈے میں سر فہرست رہیں گی۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر لیئن آج سے بھارت کا 2 روزہ دورہ کر رہی ہیں۔ صدر لیئن کا یہ بھارت کا 3را دورہ ہوگا۔ وہ آج شام وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر سے ملاقات کریں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل محترمہ لیئن کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کریں گے۔ بھارت اور یورپ کے درمیان سال 2004 سے کلیدی ساجھیداری قائم ہے اور مختلف شعبوں میں ان کے 2 طرفہ تعلقات میں وسعت پیدا ہوئی ہے اور وہ مزید مستحکم ہوئے ہیں۔ مردوں کے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کرکٹ میں آج راولپنڈی کے مقام پر گروپ مرحلے کے اپنے آخری میچ میں پاکستان کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق سپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ہی ٹیمیں ٹورنامنٹ میں اپنی پہلی جیت حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گی۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مہاکمبھ کو اتحاد کا مہا یگیہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس نے بھارت کی ثقافت اور مالا مال وراثت کو زندہ رکھنے کی مضبوط بنیاد ڈالی ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ عالمی ترتیب اب ترقی یافتہ ممالک طے نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نئی عالمی ترتیب میں تجارت اور ٹیکنالوجی میں بھارت کا اہم رول ہے۔ بھارت نے UNHRC میں پاکستان کو غیر ملکی امداد پر انحصار کرنے والا ایک ناکام ملک قرار دیتے ہوئے اس پر شدید نکتہ چینی کی ہے۔ ہماچل پردیش کے بالائی علاقوں میں مغرب کی سمت سے ہونے والی موسم کی تبدیلی کی وجہ سے شدید برف باری ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج اتراکھنڈ کے مختلف حصوں میں شدید بارش اور اولے گرنے کے تعلق سے الرٹ جاری کیا ہے۔ اور مردوں کے ICC چیمپئنز ٹرافی کرکٹ میں آج سپہر راولپنڈی میں
پاکستان کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔